ہمارے پاس کچھ ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں دیکھتے ہیں جی کہ پیر صاحب خواتین کو لٹا کر اور مکمل طور پر ان کے پورے بدن پر، ان کے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. نہیں پورے جسم پہ میں آپ کو ویڈیو جہاں تکلیف ہے نا جی، یہ میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں. دکھا سکتے ہیں، کسی نے کھینچی ہوگی، لیکن میرا ذہن اس طرح نہیں ہے. یہ پیر صاحب دیکھ رہے ہیں جی، خود بھی یہ آپ ہی ہیں نا؟ جی میں ہی ہوں، میرا کمرہ ہے. بس نہیں کریں گے یہ آپ آج سے بس آج کے بعد نہیں کریں گے. بس اب کچھ 40,000 50,000 روپے بھی مانگتے ہیں کہ میں نے جو کہہ دیا بس. اب عوام جانے تو میں جانوں. اب یہ میں بس بند کر دیا. ابھی نہ کسی لیڈیز کو ہاتھ لگائیں گے نہ بھائی جی. میں نے 60 عمرے کیے ہوئے ہیں. 1,24,000 پہ عمروں کی زیارت کی ہے. میں چھوڑیں ان کو، وہ میرے کیمرہ مین ہیں، ان کو چھوڑیں، ان میرا کیمرہ مین. اور اس وقت انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں. ان جب بھی آئے میں آپ سے ملا دوں. ہاں جی یہ کیوں بنایا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں چھچ نیوز نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل چھچ ٹی وی. چند روز پہلے میں نے پیر مسعود کا انٹرویو کیا. اس حوالے سے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. جیسے کہ آپ نے ہائی لائٹس میں بھی ملاحظہ کیا کہ یہاں پر کیا کیا خرافات ہوتی ہیں. اور خوشائند بات ہے کہ ہم نے پیر مسعود سے توبہ بھی کروا لی، لیکن یہ ویڈیو دکھانا اس لیے ضروری ہے. جو چھچ کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور خواتین یہاں پر جاتی ہیں اور ان کے گھر میں جو بھائی اور دیگر مرد حضرات موجود ہوتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہاں پر وہ پیر صاحب کے پاس جا رہی ہیں تو پیر صاحب یہاں پر کیا گول کھلا رہے ہیں. ہم نے ان سے بہرحال منوا لیا ہے کہ یہ جو خواتین کو لٹا کر ان پر ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کے جسموں پر ہاتھ لگاتے ہیں، یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی طریقہ ہے اور وہ نہ کریں. انہوں نے مان تو لیا ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کب تک اس پر قائم رہتے ہیں. اور ہم نے انہیں برملا کہا ہے جی کہ ہم اپنی لیڈیز رپورٹرز کے ذریعے اس کی نگرانی بھی کریں گے. تو آئیے پروگرام کی طرف چلتے ہیں. تو مملکت خداداد پاکستان میں ہر جگہ اور ہر شعبہ میں لفظ جعلی کا عنصر بلکہ پورے کا پورا مرکب ملتا ہے، لیکن اس جعل سازی میں سب سے زیادہ قابل افسوس اور قابل مذمت جعلی پیر اور ان کے جعلی آستانے نظر آتے ہیں. پاکستان بھر کی طرح علاقہ چھت بھی ایسے 2 نمبروں سے بھرا پڑا ہے. جعلی پیرخانوں میں کیا کیا خرافات ہوتی ہیں. کوئی ذی شعور اور صاحب ایمان شخص اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر لے تو وہ بھی ہماری طرح پکار اٹھے اللہ امان الحفیظ. تحصیل حضروں کے کئی جعلی پیروں کے بارے میں ہمیں کئی شکایات موصول ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہاں کے مذہبی اور مریدی رجحان کے پیش نظر ایک تو ہم نے اگنور کرنے میں ہی عافیت جانی، دوسرا اپنا دکھڑا بیان کرنے والے ہمیں کوئی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہتے ہیں. انہیں ہوش تب آتی ہے جب وہ اپنا مال حتیٰ کہ اپنی عزتیں بھی لٹا بیٹھتے ہیں. چھت کی خواتین میں شرع خواندگی کم، راسخ العقیدہ ہونے، توہم پرستی اور سنی سنائی باتوں پر یقین رکھنے کی وجہ سے تعویذ تہگوں کے چکروں حتیٰ کہ علاج معالجے کے لیے بھی کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر یا اسپیشلسٹ کی بجائے پیر صاحب کے پاس جا پہنچتی ہیں. ہمیں خواتین کی بے حرمتی کرنے سمیت کئی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ثبوت ندارت. ابھی ایک کیس ڈھیری شاہ پور کے جعلی پیر کے خلاف زیر تفتیش ہے، جس میں خاتون نے تھانہ رنگو میں FIR درج کرائی کہ پیر نے کس طرح اسے دست درازی کر کے اسے نقدی اور زیورات چھین لیے. اس پر ابھی بات نہیں کریں گے کہ جعلی پیر اور اس کا چیلا جیل میں بند اور کیس عدالت میں زیر سماعت ہے. چند روز قبل حضرت شہر کی ایک پڑھی لکھی لڑکی نے میرے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ تربیلا موڑ کے پاس نئی آبادی میں پیر مسعود کس طرح عورتوں پر دم کرتا اور انہیں کارپٹ پر لٹا کر ان کے جسموں کو مجروح کرتا ہے. میرے ثبوت مانگنے پر انہوں نے مجھے اپنے ہی موبائل فون پر اپنے ہی ہاتھوں سے کچھ عرصہ قبل کی بنائی گئی ویڈیوز فراہم کر دیں. لڑکی صرف جدید علوم ہی نہیں، دینی تعلیم سے بھی آشنا لگتی تھی. کہنے لگی ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. ان خواتین کو کون سمجھائے کہ وہ دم درود تعویذ دھاگوں یا علاج کے لیے نہیں، ان پیروں کے پاس اپنی عصمت دری یا عزت نیلام کرانے جا رہی ہوتی ہیں. لڑکی نے آبدیدہ ہو کر بتایا کہ وہ خود ایسے جعلی پیروں کے خلاف علم بلند کرنا چاہتی ہے، لیکن حضروں کا ماحول اور بڑوں کی پابندیاں انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ سامنے آ سکے. لڑکی کی سنجیدگی پرکھنے کے لیے ہم نے یہ ساری باتیں آن کیمرہ بیان کرنے کا کہا تو سب کچھ ریکارڈ بھی کرا دیا. خیر ہم نے وہ ویڈیو خود اس لڑکی کے ہاتھوں سے ڈیلیٹ کروا دی اور اس سے وعدہ کر لیا کہ اس پیر کو ہم بے نقاب کریں گے. ان کے بقول دل کی ایک مریضہ نے انہیں بتایا کہ وال کھولنے کے لیے پیر صاحب نے ان سے 40,000 روپے ڈیمانڈ کی تھی جو وہ پوری نہ کر سکی. ہمارے ہاتھ ثبوت لگنے پر ہم سول اسپتال حضروں کی عقب آبادی میں موجود پیر مسعود اشرف وارسی کے آستانے جا پہنچے. لیکن یہ کیا،
आस्ताना पीर खाना के गेट को ताला लगा हुआ है। मेरा कैमरामैन हादसा ज़हीन वाक़या हुआ। उसने गेट के साथ कान लगाए तो अंदर कूलर और पंखों के चलने की आवाज़ सुनाई दी। हमने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन कोई ना आया। मायूस होकर वापसी की राह ली। जाते जाते उसी गली में एक शख्स से पूछने पर मालूम हुआ कि लोग आ जा रहे हैं, पीर साहब अंदर ही हैं। हम मुड़कर जब दरवाजे पर पहुंचे तो आस्थाने का एक मुलाजम ऊपर जालियों से ताक झांक करता नजर आया। हमने पीर साहब को पूछा तो कहने लगे वो तो नहीं है, वक्त ख़त्म हो गया है। मैंने अर्ज़ की कि पीर साहब अंदर मौजूद हैं, इनको जाकर बताएं निसार नाम का आदमी आपसे मिलना चाहता है। हमारे इसरार और फिर पीर साहब की इजाज़त के बाद अंदर से दरवाज़ा खुला और हम दाखिल हो गए। कुछ ख़वातीन और एक मर्द के अलावा आस्थाने के 2 मुलाजिम हमें दिखाई दिए। आस्थाना आलिया के मेन कमरे जो रूहानियत की मुनासबत से बनाया बल्कि सजाया गया था कि खिड़की से एक खातून लेटी दिखाई दी, लेकिन मेरा कैमरामैन बाहर के मनाजिर रिकॉर्ड करने की वजह से वो मंजर फिल्म बंद न कर सका। ख़वातीन और एक लड़का हमें देखकर चलते बने और हमने पीर साहब से दुआ सलाम के बाद इंटरव्यू की फरमाइश की, जो पीर साहब ने बखुशी कबूल कर ली। उनके वे में भी ये बात न होगी और ना ही पीर साहब को इल्हाम हुआ कि हम इनके सामने क्या रखने जा रहे हैं। आपको बताता चलूं कि मसूद पहले साहब आप मेरे क्लास फेलो थे, इंटरव्यू हम एक मुलाजा साथ स्कूल फरमाएं। में पढ़ते रहे, लेकिन फिर बाद में कोई इल्हाम हुआ, ये पीर बन गए और मैं साफत में आ गया। क्यों जी ऐसा ही है? बिल्कुल ये सही है। अच्छा पीर साहब कब से आप ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 2006 से। 2006 से। तो 2006 से आपने एक झोंपड़ी की बुनियाद यहाँ पर रखी थी। फिर हमने देखा कि बहुत रश होता था, यहाँ पर बहुत लोग आते थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक बेहतरीन घर तामीर है, डबल मंजिल है और बेहतरीन बना हुआ है। हम आपको दिखाएंगे भी व्यूज़ आपको। तो कैसा लग रहा है ये इस फील्ड में आके? बस ये मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है जी। क्या तो मेहनत की है? बस मेहनत तो अभी देखें ना जी, आज तकरीबन 18 साल हो गए हैं तकरीबन इस फील्ड में। तो मेहनत का सिला तो बगैर नहीं है ना जी, जब मेहनत करनी पड़ती है तो अल्लाह ताला ने इसका सिला दिया है। कितने मुलाजिम हैं यहाँ पर आपके पास? बस एक ही बंदा है। अच्छा हम आए यहाँ पर देखा जी कि ऐसा लगता है जी कि ताला लगा है और अंदर कोई भी नहीं है, लेकिन कूलर्स की आवाज़ें आ रही थी और कुछ ख़वातीन की भी आवाज़ें आ रही थी। तो ये क्या चक्कर है? कोरोना वायरस की वजह से 11 बजे तक टाइम है, सुबह 6 बजे से लेकर। तो वो फिर कई लोग मास्क नहीं पहनते हैं। हम उनको कह के थक जाते हैं कि गवर्नमेंट की सख्ती है मास्क पहनो, लेकिन नहीं पहनते। तो हम 11 बजे फिक्स 11 होते हैं, 11:30 बजे दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लेकिन फिर ख़वातीन तो अंदर मौजूद मजबूर होता है तो हम उन्हें बुलाते हैं जी। हमारे पास कुछ ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें देखते हैं जी कि पीर साहब ख़वातीन को लिटा कर और मुकम्मल तौर पर इनके पूरे बदन पर, उनके पूरे जिस्म पर हाथ फेरते हैं। ये हम आपको दिखाएंगे भी और इनसे पीर साहब से हम पूछना चाहेंगे जी कि ये कौन सा दम है, ये कौन सा तरीका इलाज है? भाई जी मसला अभी देखें, कोई रसोली का मसला है या किसी के टांग में दर्द है तो ये तो करना पड़ता है। नहीं, शरीयत तो कहती है जी कि ख़वातीन नामेर औरत को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मजबूरी की तहत देखें वो करना पड़ता है कि ये किसी के घुटने में दर्द है, किसी का रसोली का मसला है। अब वो कोई बंदा डॉक्टर के पास नहीं जा सकता तो उसे फिर हमारे घुटने का मसला है तो आप घुटने के ऊपर हाथ लगा सकते हैं, उसको कर सकते हैं, लेकिन पूरे जिस्म पे नहीं पूरे जिस्म पे मैं आपको वीडियो जहाँ तकलीफ़ है ना जी, ये मैं आपको वीडियो दिखाऊं? दिखा सकते हैं, किसी ने खींची होगी, लेकिन मेरा जहन इस तरह नहीं है। ये पीर साहब देख रहे हैं जी, खुद भी ये आप ही हैं ना? जी जी मैं ही हूँ, मेरा कमरा है, मैं नहीं मानता। लेकिन जी मेरे पास एक औरत नहीं बैठी होती, मेरे पास 10-12 औरतें बैठी होती हैं। वो ठीक है, औरतें बैठी होती एक हैं। औरत है तो फिर इंसान की ज़हनियत गलत हो सकती है। हम नहीं कहते ज़हनियत गलत है, हम ये कहते हैं तरीका गलत है, शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। चलो ठीक है, लेकिन ये देखें, ये मसला है ना, देखो अभी इसके कमर में मसला है ना जी। लेकिन ये कौन सा इलाज है? आप तो सिर्फ दम डाल सकते हैं। मैं तो आज 27 साल हो गए हैं, मैं तो पहले खूह पे था, इधर मेरे 16 साल है, उधर मैं 13 साल उधर भी बैठा हूँ, ऐसा मसला नहीं, लेकिन पहले ये चीज़ें आउट नहीं हुई हैं, अभी ये आउट हुई हैं। नहीं, गलत सोच नहीं। नहीं हम नहीं कहते, खुदा न खास्ता हम ये नहीं कहते कि सोच गलत है, ये तरीका ठीक है। नहीं है तो अब, लेकिन मजबूरी अभी क्या हो सकता नहीं, मजबूरी को छोड़ें, ये तरीका ठीक है? है। तरीका ठीक तो नहीं है। तरीका ठीक नहीं है तो इस पर तो फिर तो बताए होने चाहिए बसीयत पीर। आप पीर एक बड़ी बस्ती होती है, लोग जहन में बहुत कुछ लेके आते हैं, एहतराम, इज़्ज़त,
کہ یہ ولی اللہ ہے، اللہ کے بہت قریب ہے، یہ ہمارے لیے دعا کرے گا، ہم ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ اس طرح خواتین کو لٹا کر پوری باڈی پہ ہاتھ پھیرنا، سارا کچھ کرنا، یہ غلط. توبہ کرنی چاہیے نا. بالکل جی توبہ کرنی چاہیے، لیکن یہ ہمارے ذہنیت، میری ذہنیت غلط ہے. نہیں، ہم دیکھیں میں بار بار احتراماً کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں کہتے کہ آپ کی ذہنیت غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ غلط ہے اور آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ غلط ہے. لیکن وہ مجبوری کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کیسی مجبوری ہے؟ یہ مجبوری کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بس بند کر سکتے ہیں، اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو بسم اللہ کیا کر رہے ہیں جو نہ کرتے نہیں کریں گے. نہیں، یہ نیکی تو نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے. غیر محرم عورت کو ٹچ کرنا، اس طرح ہاتھ پہ، بس نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. یہ آپ آج سے بس آج کے بعد نہیں کریں گے. بس جو آئے گا ان کو کہیں ادھر کھڑے ہو جائے، بھائی جی تعویذ چاہیے تو لے جائیں بس. جی ویورز، آپ نے پیر صاحب کا انٹرویو سنا، انہوں نے بھرملا اعتراف کیا کہ یہ واقعی غلط کر رہے ہیں. خواتین کو لٹا کر اس طرح ان کے جسموں پر ہاتھ نہیں پھیرنا چاہیے، اور یہ کہتے ہیں جی کہ آج کے بعد ہم نہیں کریں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، پیر صاحب نہیں کریں گے. اور ایک اور بات، الحمدللہ ہمارے پاس لیڈیز رپورٹرز بھی موجود ہیں، ہم وقتاً فوقتاً یہ چیز چیک کریں گے، اور پیر صاحب کے بالکل سامنے کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہیں گے کہ جی جس چیز پہ کر دیا ہے جی. زبان ہے بس. تو کر رہے ہیں نا جی، بس بند ہے. اچھا، آپ کچھ 40,000 50,000 روپے بھی مانگتے ہیں کہ جی اس چیز کا اتنا ہے. کس نہیں جی، نہیں یہ غلط بات ہے. یہ اس طرح کوئی بات میری آج کتنے سال ہو گئے بیٹھے ہیں، کسی کا کوئی خرچہ ہے تو میں اسے کہتا ہوں بھائی جی اس کے لیے زعفران آتا ہے پنساری کو دکان سے. نہیں. زعفران کے نام پر مانگا جاتا ہے، بکرے کے نام پر مانگا نہیں، بکرا آج تک کسی سے نہیں مانگا. زعفران مانگا. زعفران کے میں نے کہا کہ جاؤ دکان سے لے آئے، میں بنا کے دیتا ہوں. اس کے تو کتنا زعفران کتنے کا آ جاتا ہے؟ دیا نہیں دیا کوئی بھی نہیں. زعفران کی قسم ہے 1200 روپے تولہ سے لے کے 3500 روپے بھی ہے، 7000 بھی ہے، 4500 بھی ہے. نہیں یہ جھوٹ ہے، اس چیز کو میں نہیں. اچھا، یہ جھوٹ ہے تو پھر یہ محل کیسے بن گیا؟ یہ لوگوں کے تعاون سے بنا ہے. میں نے تو کچھ نہیں مسئلہ ہے. ابھی جس نے کچھ مسئلہ بنایا اس کا ہو گیا، اس نے کہا جی یہ میں سیلیں کروا دوں گا بس. میں اچھا، آستانے تو ایسا ہوتا ہے، آستانے بند نہیں ہوتے، اور آپ کا آستانہ باہر سے تالا ہے، اندر سے کنڈا ہے، آپ اندر موجود ہیں. میری ٹائمنگ ہے صبح 6 سے لے کر 11 بجے تک میری ٹائمنگ ہے. اس کے بعد میں بند کر دیتا ہوں. میں اندر پہ خود یہاں پہ سکون کرتا ہوں. آپ روزانہ اگر کوئی مجبور روزانہ کا یہ ٹائم ہے؟ بندے آئے، یہ نوشیرہ سے آئے تو اتنی دور سے آئے، اور بوڑھی مما تھی تو ہم اسے کیسے موڑ سکتے ہیں یار. آپ کے پاس زیادہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ میرے سے زیادہ تر لوگ پنڈی سے آتے ہیں، پشاور سے آتے ہیں، تقریباً نوشیرہ سے آتے ہیں، یعنی کہ دور دراز سے آتے ہیں. تعویذ کی کیا فیس لیتے ہیں؟ کوئی فیس نہیں، دم کی کوئی فیس نہیں. اچھا، وہاں پہ پھینک دے دو. جی کوئی ڈال دے تو ڈال دے. میں آج تک کسی سے نہیں کہتا ہوں، میں طلب نہ کرتا ہوں نہ کی. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہارٹ کا پیشنٹ یا کسی کا آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ گھٹنے میں درد ہے، گردے میں درد ہے، تو یہ آپ کیسے ختم کر دیتے ہیں؟ یہ درد کیسے تکلیف دور ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کے کلام سے ہوتا ہے. ڈاکٹر جو اتنی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں نا جی؟ ہمیں بھی اللہ نے عطا کی، ہم نے کل محنت کی ہے، اپنے آپ کو جلایا ہے. اپنے آپ کو جلایا؟ کیسے جلایا؟ جلایا یہی راتوں کو جاگا ہے، اور کیا کیا ہے؟ راتوں کو جاگے کیے ہیں. ہاں، آج تک کتنے ایسے مریض ہیں جو صحت یاب ہو کے آپ کے پاس آئے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں. بہت بڑا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں. ہے نا جی، لاکھوں کا ریکارڈ ہے. لاکھوں کی تعداد. ریکارڈ ہے. ریکارڈ میں کس طرح رکھوں؟ یہاں تو دور دراز کے کیسے ریکارڈ رکھوں؟ پھر کس طرح پتہ چلتا ہے ٹھیک ہوگا؟ خود آگے کہتا ہے بندہ جی میں ٹھیک ہوں جی، بس جی. جب کہتا ہے ٹھیک ہوں، میں نے کہا بھائی جی آنا چھوڑ دو. لاکھوں میں کوئی 10 بندے جو کیمرے کے سامنے آ کے بتا سکیں. لاکھوں میں تو ابھی کرنے پڑیں گے جی. یہ تو ابھی بلانے پڑیں. میں کسی کا نمبر نہیں نوٹ کرتا، یا کسی کو نہیں کہتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آئے. یہ پوچھتے ہیں جی کہاں سے آئے ہو؟ جی میں فلاں جگہ سے. بس ٹھیک ہے جی. جو آپ کے 10-12 لوگوں کے ہم انٹرویوز لیں گے جو آپ سے صحت یاب ہو کے گئے. میں نے جو کہہ دیا بس. اب عوام جانے تو میں جانوں. عوام جو کہے گی میں وہ کروں گا. جب عوام کے باہر رش ہوگا میں کہوں گا جاؤ جی لے آؤ میرے پاس، وہ ان سے اجازت نامہ لے آؤ، میں کرتا ہوں. ان سے اجازت نامہ؟ آپ جس نے ابھی آپ ریکارڈ ڈال رہے ہیں آپ سے کہیں گے. نہیں، کیا ریکارڈ میں کیا ریکارڈ ڈال؟ یہ میں بس بند کر دیا. ابھی نہ کسی لیڈیز کو ہاتھ لگائیں گے نہ بھائی جی میں نے 60 عمرے کیے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. ہر سال میں مدینہ شریف جاتا ہوں. رمضان شریف میرا پورا ادھر ہوتا ہے. جا کے آپ وہ مغل ٹریول ایجنسی سے پوچھ لیں. 60 عمروں کا
بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. 2007 سے لے کر ابھی تک جا رہا ہوں. یہ 2 سال ہیں جو میرے کرونا وائرس کی وجہ سے رہ گئے ہیں. عمرہ اچھی بات ہے, کرنا چاہیے الحمدللہ. اللہ نے مجھے بھی توفیق دی, میں نے بھی کیے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. لیکن جس کی حرامی سوچ ہو نا وہ نہیں کر سکتا, وہ اس در پہ جا ہی نہیں سکتا. میں ابھی کربلا سے آیا ہوں. جی آپ نے پیر مسعود کی باتیں سنی, آپ کے سامنے یہ سب کچھ ہم رکھتے ہیں, فیصلہ آپ کریں. پیر صاحب نے دم بند ہے آج کے بعد. کوئی سوار کو آئے ہفتے کو سے جی باز جی میڈیا اجازت نہیں دے رہی جی. نہیں, ہم کون ہوتے ہیں اجازت نہ دینے والے؟ نہیں, بس آپ نے بات ہی ایسی کی نا. نہیں, ہم تو بچے آج تک حرامی نہیں ہیں. نہیں, ہم تو یہ نہیں کہتے. ہم نے پوری اس گفتگو میں کہا یہاں پہ پھر کے آیا ہوں. پیر صاحب ہم نے ٹھیک ہے, 1,24,000 پیغمبروں کی زیارت کی ہے. میں آپ کو پاسپورٹ دکھاؤں, ایک پہ 5 ویزا لگے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ جی, بہت اچھی بات. محنت سے گیا ہوں. کس 1,24,000 کے کس طرح 1,00,000 سے جاتا. اچھا, کبھی بھی نہ 1,24,000 کس طرح ایسے ایسے سفر میں گیا ہوں. 24,000 کا آتے ہیں نا, ریکارڈ نہیں ملتا تو اگلا تو بتاتا ہے جی یہ فلاں کی قبر ہے, جی یہ فلاں کی قبر. وادی اسلام میں بہت سارے پیغمبر ہیں. وادی اسلام بغداد شریف عراق کے اندر. 1,24,000 کی مزارات پر کس طرح آپ گئے؟ کتنے عرصے میں یہ سارا مکمل کیا؟ تقریباً 6 مہینے میں. 6 مہینے میں 1,24,000 مقامات پر گئے. بالکل گیا ہوں. اس کی گواہی بھی دے سکتا ہے بندہ. وہ کیسے؟ بس جن کے ذریعے میں گیا ہوں, ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے. ہاں جی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ باقی لوگ کوئی بھی گیا ہوگا 1,24,000؟ بالکل گئے ہیں, کیوں نہیں. کوئی عاشق ہیں, بڑے بڑے عاشق ہیں. ہمیں تو جن کو سوچ ہے, جن کی محبت ہے, وہ جاتے ہیں. قرآن مجید میں کتنے انبیاء اور رسول کا چھوڑیں ان کو, وہ میرے کیمرہ مین ہیں, ان کو چھوڑیں, میرا کیمرہ مین. بورڈ لگا دیں ابھی, میں نکلوں نا لکھ دیں بھائی جی میڈیا اجازت نہیں دے رہی جی. پیر صاحب نہ کسی کو دم ڈالتے نہ کچھ کرتے. ویورز, آپ نے میری پوری گفتگو سنی, میں نے کہیں نہیں روکا کہ آپ دم نہ ڈالیں, آپ نہ کریں. ہم نے شریعت کی روح سے بتایا کہ جس طرح آپ خواتین کے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں دیکھیں آپ. ڈاکٹر پیر تو نہیں بنے, اسپتال میں گئے, ڈاکٹر پیر تو نہیں بنے ہوئے جی اولی اسپتال میں گئے. نہیں, پیر کا امپیکٹ اور کچھ ہے نا. پیر کا آپ جائیں گے سنیں, عرض سنیں. پیر کا امپیکٹ جو ہے, کنسیپٹ جو ہے, تاثرات جو جاتے ہیں وہ ہو رہے ہیں. پیر یہ نہیں کہتا کہ آپ غلط سوچ رکھیے. پیر یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کو شفا ملے, اللہ اس کو شفا دے, یہ ڈاکٹروں سے بچ جائے, اس کی رقم بچ جائے. غریب بندہ کدھر سے لائے جی؟ یہ کہتے ہیں جی وہ کدھر سے لائے پیسے, 4 لاکھ کدھر سے لائے. اس نے جا کے کلام ہی کروانی ہے نا کہیں سے. صحیح ہو پھر تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. چلیں, یہ کہتے ہیں تو میں اکٹھا شروع کلیکشن کرتا ہوں. جی یہ تھوڑا سا کریں جی, کرتا ہوں کر کے پھر آپ کو دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں بار بورڈ لگا دیتا ہوں کہ جی میڈیا کا یہ مسئلہ ہے, عوام کو بتا دیتے ہیں. میڈیا نے آپ کو نہیں روکا. ایک بچے حرامی میری سوچ نہیں ہے, یاد رکھنا. ہم نے کسی جگہ پہ بھی جس نہیں نے ویڈیو لی ہے نا اس نے سوچ ادھر رکھی ہے. لیکن ہم نے تو کہیں بھی نہیں کیا. خواتین نے یہ ویڈیو جاری کیا, خواتین بیٹھی ہیں. بس ٹھیک ہے, کی ہے تو اچھی بات کی ہے, لیکن میری سوچ غلط نہیں. میں نہیں نہ, ہم نے نفس کو مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم غلطی سے خواہشات کو مار کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ دنیا کی خواہشات, یہ جنہوں نے بنایا میں ان کو بھی آپ کو بتا دوں گا یہ جنہوں نے بنایا اور کس وجہ سے بنایا ہے. ویری گڈ. یہ چلیں, یہ پھر اس ہم پیکج کے ساتھ ہی شامل کریں. ہے نا, ان کو بھی میں اکٹھا کر لوں. اس وقت انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں, ان جب بھی آئے میں آپ سے ملا دوں, ہاں جی یہ کیوں بنایا آپ نے. یہ کہتے ہیں جی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ انگلینڈ میں نہیں ہے. وہ انگلینڈ میں نہیں ہے. ہم خواتین کو سامنے نہیں لا سکتے, ورنہ سامنے لا کے بتاتے ابھی جا کر کہ وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن پیر صاحب غائبانہ بتا رہے ہیں کہ وہ انگلینڈ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ انگلینڈ نہیں, وہ لیڈیز جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. انہیں کچھ فیملی ادھر گشتی میں ہے. نہیں, بالکل آپ کا یہ بالکل غلط ہے. ممکن ہے کہ کوئی اور بنا کے لے گیا اور آپ وہ سمجھ رہے ہوں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. چلیں, آپ ان سے رابطہ کریں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. بالکل. جی ویورز, آپ نے پیر مسعود اشرف وارثی, یہاں پہ ان کا نام بھی درج ہے, ان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. فیصلہ آپ پر چھوڑتے ہیں, اور انہوں نے الحمدللہ ہمارے چھچ نیوز نیٹ ورک کے توسط سے خواتین کو ٹچ کرنے سے, ان کو ہاتھ لگانے سے, ان پر ہاتھ پھیرنے سے توبہ استغفار کر لیے, اور آئندہ یہ نہیں کریں گے. اور یہ اس کا باقاعدہ بورڈ بھی لگائیں گے, اور ہم ایک دفعہ پھر یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے لیے ہمارے پاس لیڈیز رپورٹرز موجود ہیں. انشاءاللہ ہم اس کی نگرانی بھی کریں گے. انٹرویو ختم ہونے کے بعد پیر مسعود نے ہمیں بتایا کہ ان کے پاس
जियो न्यूज़ के साथी और दीगर रिपोर्टर्स भी आते रहते हैं और इनके इंटरव्यूज़ और ख़बरों का रिकॉर्ड मौजूद है जो हमारे मांगने पर वो ना दिखा सके। जब हम वापस आने लगे तो एल मल्ला ने हमें पहचान कर मजीद कच्चा चट्टा खोल दिया और कहा कि यहाँ पर और भी लोग आते हैं जो ख़ुद को साफ़ी बताते हैं, लेकिन ख़वातीन की बेहरमती के ख़िलाफ़ इनकी जानिब से कोई खबर या वीडियो कभी ना आ सकी। मैंने इन्हें एहतरामन कहा, फिर वो साफ़ी नहीं होंगे। एल मल्ला ने बताया कि हमने कई ख़वातीन को इस जाली पीर के बारे में बताया, समझाया, मगर वो नहीं मानती। यहाँ पर पुलिस भी कभी कभार नज़र आती है, लेकिन हमें तो सारी दाल ही काली नज़र आती है। खैर, दाल तो वाकई काली है, लेकिन वालिदैन, भाइयों, शोहरों और मर्दों को हम क्या कहें जिनके सामने और इन्हें बताकर अक्ल की अंधी ये ख़वातीन अपने पाक जिस्म पर पलीद हाथ लगाने को शिफा समझती हैं। हमने पीर से तो मनवा लिया कि इस तरह ख़वातीन को लिटा कर इनके जिस्म पर हाथ फेरना किसी भी पीर फ़कीर को ज़ेब नहीं देता और ना ही शरीयत इसकी इजाज़त देती है, लेकिन वो कब तक इससे बाज रहते हैं, हम इसकी मुकम्मल खबर रखेंगे। हम अपनी माओ, बहनों और बेटियों से अदब के साथ मुल्तमिस हैं कि खुदारा घरेलू परेशानियों का हल इन तावीज़ों, धागों या बीमारियों का इलाज इस तरह के हथकंडों में नहीं है। सास अपनी बहू को वही प्यार दे जो शादी से पहले उसे चांद का टुकड़ा कहकर पुकारती थी और इसको घिरन ना लगाए, जबकि बहू भी सास के आसपास इसी तरह घूमे और वैसी ही खिदमत गुजारी करे जिस तरह वो शादी से पहले इनके घर मिलने आने पर करती थी। नंदे अपनी भाभियों के साथ वैसा ही सलूक करें जैसा वो अपनी नंदों से बर्ताव चाहती हैं और सासें जिस तरह अपने दामादों को रन मुरीद बनाने की ख्वाहिशमंद होती हैं, अगर इसी तरह उनका अपना बेटा अपनी बीवी का रन मुरीद बनने की कोशिश करे तो इस पर फूले ना समाए कि दोनों में कितना इत्तेफाक है। बीवी अपने शोहर को मजाजी खुदा माने और शोहर बीवी का मुखलिस होकर रहे और एक दूसरे को बर्दाश्त करे तो अपनी ही मुसल्लत करदा आधे से ज़्यादा परेशानियों से बग़ैर पीरी हरमों के जान छूट जाए। जो परेशानी या बीमारी बाकी रह जाए, इन्हें ख़त्म करने के लिए डॉक्टर्स और सदकात से काम लिया जाए।